الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل۔ جب آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور جب خوشی پہنچتی ہے تو یہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک منافق کی علامت ہے کہ آپ دیکھ لیا کریں اپنے دوست احباب میں، اپنے ساتھ بیٹھنے والے لوگوں میں، جو بھی آپ کی مصیبت پہ خوش ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ 2 نمبر ہے، اور جو آپ کی خوشی پہ حسد کا شکار ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی 2 نمبر آتا ہے۔ تو 1 نمبر آپ کے حقیقی دوست وہی ہیں جو آپ کی خوشی پہ خوش اور آپ کے غم پہ غمزدہ۔ آگے اللہ نے اگلی آیت میں توکل کا بہترین طریقہ بتایا ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہ بہت اہم آیت ہے کہ اے نبی آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ ہمیں وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے، وہ ہمارا دوست ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ دیکھیں آرڈر توکل کا بعد میں دیا جا رہا ہے کہ مومن کو چاہیے اللہ پہ توکل کرے، یہ آرڈر ہے نا۔ توکل کا طریقہ پہلے سکھایا جا رہا ہے، 2 طریقے سکھائے ہیں۔ ایک یہ کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے، بھائی یہ تو ہمارے مقدر میں لکھ دی تھی، تو جو چیز اللہ کے علم میں پہلے سے تھی اور اللہ نے تقدیر میں لکھ دی تھی اس پہ غم کس بات کا؟ جو کام ہونا ہی تھا، جو طے شدہ ہے، اس پہ کس بات کا غم؟ تو ایک تو اس طرح سے انسان کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کو فالو کریں گے، مصیبت اگر مقدر ہوئی تو وہ ویسے بھی آ کے رہے گی، نہیں مقدر ہوئی تو نہیں آئے گی، لہذا ہم نے اعتماد کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اس طرح سے انسان میں اللہ پہ توکل پیدا ہوتا ہے اور اس کو سکون ملتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ۔ دوسرا اللہ نے کیا بتایا؟ ہوا مولانا، وہ ہمارا دوست ہے۔ دوست جب آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے تو وہ اگر کوئی مصیبت آپ کو پہنچا رہا ہے تو آپ کے فائدے کی، جیسے کوئی ڈاکو اگر چھرا لے کے آپ کو کاٹنا شروع کر دے، آپ چیخیں گے، چلائیں گے، اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، ڈپریشن میں جائیں گے، لیکن یہی کام کوئی ماہر سرجن آپ کو باقاعدہ لٹا کے چیر پھاڑ شروع کر دے تو اس چیر پھاڑ کے آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر کو آپ اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اگر میرا پیٹ کاٹ رہا ہے تو میرے فائدے کے لیے کاٹ رہا ہے یہ، اور ڈاکو کاٹ رہا ہے تو یہ آپ کے فائدے کے لیے نہیں کاٹ۔ تو قرآن نے توکل کا دوسرا طریقہ کیا بتایا؟ سکون کا، ٹینشن ختم کرنے کا، کہ جو بھی مصیبت پہنچے اللہ کی طرف سے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمارا برا نہیں سوچتا۔ تو مسلمان کے لیے یہ 2 بہت اہم پوائنٹ ہیں، 2 بہت اہم باتیں ہیں استحضار کے لیے، جس سے اس کا غم ختم ہوتا ہے، اور کافر کے پاس تسلی کے لیے کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جس سے اس کو مصیبتوں میں تسلی ہو۔ اگلی جو آیت ہے، قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ۔ اے نبی آپ منافقین سے کہہ دیجئے کہ تم انتظار کر رہے ہو کہ اللہ ہمیں 2 اچھائیوں میں سے ایک دے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ ہمیں جنگ میں یا تو شکست ہو جائے گی، صبر کا ثواب ملے گا، شہادت کا ثواب ملے گا، اور اگر فتح ہو گئی، سبحان اللہ، فتح تو فتح ہے، پھر دنیا میں ہمیں اللہ عزت دے گا، مال غنیمت دے گا، حکومت دے گا ہمیں۔ تو یہ بھی موٹیویشن کے لیے کتنی زبردست بات ہے کہ مسلمان کو کسی حال میں پریشان ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں اس مضمون کو اور اچھے انداز سے، یعنی اور دوسرے انداز سے بیان کیا گیا، اور ڈیٹیل میں۔ وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ ولیس ذلک الا للمؤمن۔ نبی نے فرمایا مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس شکر سے اس کے درجات اور بلند ہوتے ہیں، یہ شکر اس کے لیے مزید خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی ٹینشن پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، یہ صبر اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا یہ آپشن مومن کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں، کافر کے پاس یہ آپشن نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہی اس آیت میں بیان کیا گیا کہ ہمیں تو 2 اچھائیاں ہی پہنچیں گی، یعنی جس کو تم برائی کہہ رہے ہو وہ بھی ہمارے حق میں اچھائی ہے۔ تو جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی غم آئے، پریشانی آئے، کوئی ٹینشن آئے،
تو آپ سمجھیں یہ دیکھنے میں ٹینشن ہے، حقیقت میں تو قرآن اس کو بھی حسنہ کہہ رہا ہے۔ حسنہ کا مطلب حسن سے نکلا ہے نا، حسن، حسن، حسین، یہ سب ایک ہی مادے کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اچھائی تو ہمیں تو ہمیشہ اچھائی ہی پہنچتی ہے، مسلمان کو برائی نہیں پہنچتی کبھی بھی۔ اور اس کے برعکس جو کافر اور خدا کے باغی اور نافرمان ہیں، قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے نتربص بکم ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، تم اپنی خوشیوں پہ اتراؤ نہیں، یا تو اللہ ہمارے ذریعے عذاب دے گا یا خود ہی عذاب دے دے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے ان کی، آپ بڑھاپا دیکھ لیں، ان کی موت دیکھ لیں، پھر موت کے بعد کی زندگی تو قرآن نے بیان کی تو بہت بھیانک ہے۔ تو کبھی بھی اللہ کے نافرمان کی ظاہری حالت سے متاثر ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ہم چلتے ہیں، قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم، اے منافقو تم خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری میں، اللہ صدقے کو تمہارے قبول نہیں کرے گا۔ اس سے ہمیں ایمان کی ویلیو کا، ایمان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ جو شخص توحید پرست نہیں ہے، رسالت کا منکر ہے، کسی بھی طرح سے اسلام کی بیسک جو عقیدے ہیں ان کا انکار کرتا ہے، جو اسلام سے خارج ہے، قرآن و حدیث میں یہ مضمون بہت اہتمام سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کی نیکیاں رائی کے ایک راکھ کے پہاڑ کے برابر، جو دیکھنے میں بہت بڑا لگتا ہے، پھونک مارو تو پورا پہاڑ غائب۔ تو کافر جتنی نیکیاں کر رہے ہیں، بس دنیا میں ان کو اس کا اجر اللہ دینا چاہے گا تو دے دے گا، دنیا میں شہرت، عزت، دولت کی صورت میں، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مسلمان جو ایمان والا ہے، حدیث میں آتا ہے آدھی کھجور کے ذریعے بھی بعض دفعہ جہنم کی آگ سے اللہ بچا لے۔ حدیث میں آتا ہے نا، ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اس لیے ایمان پہ کبھی سودے بازی نہ کریں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنے مسلمان اسلامی کنٹریز سے یورپ، امریکہ کی طرف جاتے ہیں، غیر مسلموں میں رہتے ہیں، اور وہ بھی کلمہ کفر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو اپنے ایمان کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہے، وہ بھی اسلام پہ اسی طرح سے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ وہ تو یہ ہلکا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اس سے آپ کی ساری نیکیوں کی ویلیو زیرو ہو جائے گی آپ کی۔ تو ایمان کی قدر کریں۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو دعا قرآن میں آتی ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا علماء کہتے ہیں بار بار مانگنی چاہیے۔ اللہ جب تو نے ہمیں ایک دفعہ ایمان کی توفیق دے دی تو اب ہمیں ایمان سے ہرگز ہمارے دلوں کو پھیرنا نہیں، موت ہماری ایمان پر ہی ہو، خاتمہ ہمارا ایمان۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اللہ نے منافق کی ایک علامت بیان کی کہ یہ نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ۔ سستی کیوں ہوتی ہے؟ ان کا اللہ رسول پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اگر آپ نے لذت پیدا کرنی ہے نا، تو جس کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا استحضار پیدا کریں، اس کی عظمت دل میں پیدا کریں، اس کی محبت پیدا کریں، اس سے آپ کو نماز میں لطف اور مزہ آنا شروع ہوگا۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ نافرمان کے مال اولاد دیکھ کر کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی کثرت ہر دور میں پسندیدہ سمجھی جاتی تھی۔ پہلے زمانے میں لوگ فخر کرتے تھے، تو یہ ہمیں نیچر کے خلاف فیملی پلاننگ والوں نے چلا دیا ہے کہ 2 بچے ہی اچھے۔ تو اولاد کی کثرت، جیسے مال کی کثرت قابل فخر ہے، تو ایسے اولاد، کافر بھی اس پہ فخر کرتا تھا۔ اب جو ہے نا، وہ فیملی پلاننگ والوں نے سارا سسٹم ہی الٹا کر دیا۔ اور آخری جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب تک آپ ان کو دیتے رہیں گے تو خوش رہیں گے، دینا بند کر دیا تو ناراض ہو جائیں گے۔ ایسے رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں کہ آپ دیں گے تو خوش رہیں گے، دینا بند کیا تو ناراض۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یار پہلے بھی اس نے دیا ہے ہمیں، حالانکہ ہم مستحق تو نہیں تھے۔ تو اس طرح کے ناشکرے لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے، اور خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ان ناشکرے میں تو نہیں ہیں۔ اولاد پہ والدین کتنا احسان کرتے ہیں، جب کبھی تھوڑی سی کوتاہی ہوتا ہے اولاد کیسی نافرمان بن جاتی ہے، تو ان کے احسانات کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں۔ عورت پہ شوہر احسان کرتا ہے، کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ ناشکری پہ آ جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں نفاق کی علامات میں سے۔ یہ جو آج کل مردانہ قوت کے نام پہ ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں نا، جوان آدمی میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی، جب ہوتی ہے تو پھر ہر چیز ہی کمزور ہوتی ہے، ایک ساتھ ہی پوری باڈی کمزور ہوتی ہے انسان کی۔ اس لیے یہ ٹوٹکے موٹکے اور یہ اوٹ پٹانگ چیزیں کھانے کی ضرورت بولو نہیں ہے۔ جی یہ کھا کے پتہ نہیں تو 8 شادیوں کی طاقت پیدا ہو جائے گی، 16 شادیوں کی طاقت، بکواس ہے، سب فضول باتیں۔ جب تک چل پھر رہے ہو، بول رہے ہو، آنکھیں صحیح ہیں، کان صحیح ہیں، سونگنے کی طاقت صحیح ہے، ہضم کرنے کی طاقت ہے، تو ساری طاقتیں ٹھیک ہیں۔ جب کمزور ہو گئے تو ایک ساتھ ہی ہو گئے سارے، سب کچھ، ساری کمزوریاں ایک ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں۔ تو جب تک باقی باڈی ٹھیک ہے تو باقی بھی ٹھیک ہے۔ الگ سے پتہ نہیں کیا کہ لے کے نسخے کھا رہے ہوتے ہیں، دوائیں کھا کے اپنے آپ کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں وہم زیادہ ہے لوگوں کو، اور اللہ نے ہر مسلمان میں 4 کی طاقت رکھی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ۔ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا کوئی صحت کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ پاورفل بنایا اس معاملے میں، تو مرد ہی کیا ہے جس میں پاور عورت ہی کے برابر ہو۔
ایک عورت کے لیے ایک مرد کافی ہے تو ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہے, تو دونوں میں کوئی فرق ہوا پھر؟ تو آدمی کس بات کا ہے بھائی تو؟ باقی کریں نہ کریں وہ آپ کا ہیڈیک ہے, وہ میں الگ ٹاپک ہے, وہ تو میں پھر سوسائٹی کی جو ضرورت ہے, معاشرے کی ضرورت ہے, بیوہ طلاق یافتہ, وہ تو میں اس پہ بات کرتا رہتا ہوں. لیکن یہ جو آج کل ہے نا کہ کمزوری, یہ ایسے نہیں ہے ایسے جیسے لوگوں نے سمجھ لیا ہے. سب صحت مند ہی ہیں. ہاں کوئی خدا نخواستہ کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی ایکسٹرا کوئی بیماری ہے اس میں, تو ایک الگ بات ہے. جب تک آپ نارمل ہیں تو سب کچھ نارمل ہے. اس کے لیے حکیموں کے پاس, جو جعلی حکیم ہوتے ہیں نا, ان کے پاس مت جایا کرو, وہ بیڑا غرق کر دیں گے. جو پراٹھے ہضم کر رہے ہیں نا, روٹی ہضم کر رہا ہے, گوشت ہضم کر رہا ہے, تو اس کا مطلب صحیح ہے, ٹھیک ہے. باقی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اس کو وہ, اب ایک آدمی کو غلط کاریوں کی عادت پڑ جائے. لوط علیہ السلام کی قوم کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی تھی, تو ان کی عورت میں رغبت ختم ہو گئی, بیوی میں رغبت ختم ہو گئی. تو یہ جسمانی بیماری نہیں تھی, یہ روحانی بیماری تھی. اس کا علاج کوئی دوائیں نہیں ہے, اس کا علاج ہے کہ جو گندگی تم نے عادت ڈالی ہے اس عادت کو چھوڑو, تو پھر اللہ حلال میں رغبت پیدا کرے گا. تو جو زانی لوگ ہیں, زنا کرنے والے, بدکاریاں کرنے والے, غیر عورتوں میں دلچسپی لینے والے, ان کی گھریلو لائف بہت خراب ہو جاتی ہے. تو وہ جسمانی بیماری نہیں ہے, وہ مینٹلی ایک ڈسٹرب ہوتے ہیں. وہ ان کو روز آنا کچھ نیا چاہیے, عیاشی ان کی مزاج کا حصہ بن جاتی ہے. جیسے جو روز مرغے کھائے گا تو دال اچھی لگے گی پھر اسے, تو بیلنس ہے نا, کبھی مرغا کھا لیا کبھی دال کھا لی. اب آپ روزانہ ہی مرغے پھوڑتے رہو گے تو مر جاؤ گے آپ. تو حلال میں اللہ نے اعتدال رکھا ہے, حرام میں اعتدال نہیں ہوتا. جو حرام کی طرف جاتے ہیں نا, زنا کرتے ہیں, تو وہاں سے تو بور ہوتے ہیں, لیکن گھریلو لائف ان کی برباد. بے حیائی کا سب سے بڑا اثر یہ پڑتا ہے کہ اس کی اپنی جو بیوی بچوں کی زندگی ہے وہ تباہ و برباد ہوتی ہے. اور کتنے برے اثرات بچوں کو جب پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا ہے, بچوں کے دل میں باپ کی عظمت نہیں رہتی ہے. آپ کہتے ہیں نہ رہے عظمت تو کیا ہوگا بھائی, آگے آپ کا بڑھاپا بھی آ رہا ہے. ابھی اولاد کو آپ کی ضرورت ہے, کل آپ کو اولاد کی ضرورت ہے, اور بہت جلد ہے بڑھاپا, کوئی ٹائم نہیں لگتا. کراچی میں تو اور جلدی آتا ہے. جو غذائیں کھا رہے ہیں نا, یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو, تو یہ صحابہ کے بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے. ہم لوگ کا جو ہے بہت جلدی آ جاتا ہے, ہمیں تو ابھی سے غنیمت سمجھنا شروع کر دینا چاہیے. دیکھو 63 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال سفید تھے, چند بال. صحابہ کہتے ہیں گنے جا سکتے تھے. یہ صحتیں تھیں اس زمانے میں. آج 40 سال کے بعد آدھا سر سفید ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 40 سال کے بعد ہی یہاں درد وہاں درد. آج میں صبح اٹھاؤں تو میری گردن ادھر کو مڑ رہی تھی, ادھر مڑ نہیں رہی تھی, بڑی مشکل سے موڑی ہے میں نے. تھوڑا سا تکیہ آڑا ترچھا ہو جائے تو صبح بندہ بھی آڑا ترچھا ہوتا ہے. یہ تو صحتیں ہیں آج کل. اکثر لوگ صبح اٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, یار ادھر پین ہو رہا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی تکیہ اونچا کر دیا تھا آپ نے. تو پہلے بھی لوگ آڑے ترچھے سوتے تھے, اینٹوں پہ سو جاتے تھے. اب تھوڑی سی آڑے ترچھے ہوئے اور آپ کی باڈی کا فرما کیا ہو گیا, وہ بھی اسی حساب. اس کو سیٹ کرنے میں الٹی, یعنی اب اس کروٹ پہ سو آپ اسی اسٹائل میں, تاکہ بیلنس برابر ہو جائے. تو اس زمانے میں اتنی زبردست صحتیں تھیں لوگوں کی. اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غنیمت سمجھو, اللہ نے جو جوانی دی ہے بہت جلد بڑھاپا آنے والا ہے. صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں 100 سال کی عمریں ہوئی ہیں, 90 سال کی عمریں ہوئی ہیں. اور جو انتقال جن کا ہوا وہ بھی اکثر کا میدان جنگ میں شہید ہو کے ہوا ہے, اکثر میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں. تو ہمارا تو بہت قریب ہے بھائی, ابھی بستر پہ لیٹنے کا ٹائم ہمارا زیادہ دور نہیں ہے. ہمارے میں ہم سب, صرف میں نہیں آپ بھی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اپنے بارے میں مفتی صاحب رپورٹ پیش کر رہے ہیں, سب کی رپورٹیں ایسے ہی ہیں. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ چند دن اللہ نے جوانی کے دے دیے, چل پھر رہے ہیں, 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں. کریں نہ کریں باتیں تو کر رہے ہیں نا. بڑھاپے میں تو وہ باتیں بھی زہر لگتی ہیں. کیا بات کر رہا ہے مفتی مولوی صاحب, کچھ اور نہیں آتا تمہیں؟ اور تیسری چیز نبی نے فرمایا فراغ کا قبل شغلق, جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی نا, آپ کی مشغولیت کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. جتنا ویلا جوانی میں ہوتا ہے نا, پنجابی میں ویلا ہی کہتے ہیں نا, اتنا ویلا بڑھاپے میں نہیں ہوتا. مصروفیت بڑھتی ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں پہلے تو آپ بڑے آرام سے مل لیا کرتے تھے, آج کل شارٹ ہی رہتے ہیں مارکیٹ سے. بھائی پہلے مصروفیت کم تھی, اب کیا ہے, پرانے دوست ہیں نا. تو یہ تو انسان کی جیسے جیسے آگے جائے گا مصروفیت اور کام بڑھیں گے. آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے, ہاں بیماری میں مصروفیت ختم, وہ تو پھر بیماری کی فکر ہی ایک مصروفیت بن جاتی ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کروں میں. اور آپ نے فرمایا غنا کا قبل فقرق, آج اللہ نے جو مالی وسائل دیے ہیں عین ممکن ہے کل یہ نہ رہیں آپ کے پاس. ہم نے بڑے بڑے مالداروں کو دھڑام سے نیچے آتے
دیکھا ہے. دیکھو دو طرح کی گائیڈنس مل رہی ہے. ایک مذہبی گائیڈنس ہے جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, ایک وہ گائیڈنس ہے جس میں مذہب نہیں ہے. موٹیویشنل اسپیکر جو آج کل کر رہے ہوتے ہیں, خوب اچھی طرح ایک بات دماغ میں بٹھا لو, یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں نا, جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی بات کر رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ان کی ساری باتیں غلط ہوتی ہیں, ان کی ساری باتیں غلط, میں یہ نہیں کہہ رہا. بہت سی باتیں اچھی کرتے ہیں اور لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے, لیکن ان کی بیس نہیں ہے. ان کو سکسیس کا مطلب ہی نہیں پتا ہے, کامیابی کا مطلب ہی نہیں پتا ہے. جس آدمی کو کامیابی کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہ ہو, وہ آپ کو کیسے کامیاب بنا سکتا ہے؟ دیکھو جس کو صحت کی تعریف معلوم نہ ہو, وہ ڈاکٹر صحت دے سکتا ہے آپ کو؟ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ نے کہا میں صحت مند بننا چاہتا ہوں, میرا ہدف ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ مجھے صحت مند بنائیں. وہ ڈاکٹر یہ سمجھتا تھا کہ پڑھا لکھا نہیں تھا, وہ یہ سمجھتا تھا کہ جعلی ڈگری تھی اس کے پاس, وہ یہ سمجھتا تھا کہ صحت مند وہ ہوتا ہے جو موٹا بہت ہوتا ہے. تو اس نے کہا یار آپ تو 50 کلو کے ہیں, ابھی ایک 150 کلو کے ایک صاحب آئے تھے میرے پاس, وہ صحت مند تھے, موٹے تھے ماشاءاللہ, ایسے میز اٹھا کے نیچے مار دیتے, پٹک دیتے. تو ٹھیک ہے میں اب آپ کو صحت مند بنانے کی فکر کر دیتا ہوں, اب آپ اتنے پراٹھے, اتنے برگر, اتنی بریانیاں روزانہ پھوڑا کریں, اور ہضم کے لیے یہ کارمینا لے جائیں یا کچھ بھی چیز لے جائیں. اور آپ نے جب موٹے ہونا شروع ہوئے اور توند نکل رہی ہے اور ماشاءاللہ جاندار, تو آپ کہہ رہے ہو یار یہ ڈاکٹر ہے, اس کو سننا چاہیے. یہ ہے, دیکھو میں ایسا باریک سا تھا اور اس نے مجھے کیا بنا دیا, یہ زبردست لمبائی چوڑائی برابر. اب لوگ مجھے کہیں گے وسیم اسکوائر, سمجھ رہے ہیں نا؟ تو عقل مند کہے گا بھائی اس سے تو پہلے 50 کلو کا اچھا تھا. آپ کہیں گے نہیں یار میں اتنا صحت مند ہو گیا, دیکھو میں 4 گنا بڑھ گیا ہوں میں. ہم کہیں گے ابھی جب تھوڑے دنوں میں تجھے بیماریاں آئیں گی نا, پہلے تو چل پھر لیتا تھا, ابھی تو سانس پھولے گا تیرا, تجھے شوگر تجھ پہ حملہ کرے گی, بلڈ پریشر کا مریض بنے گا, تھوڑے دنوں میں تیرے گردے ڈیمیج ہو جائیں گے, پھر شوگر بڑھنے سے تیری آنکھیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے, یہ ہونے کا خطرہ, وہ ہونے کا خطرہ, اور وہ خطرات آنا شروع. تو اس کو پتا چلے گا بھائی میں جس ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اس نے صحت کا لیبل لگا کے میرا بیڑا غرق کر دیا. یاد رکھو کامیابی کی ڈیفینیشن صرف اللہ اور اس کے رسول بتاتے ہیں. کامیابی کیا ہے یہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو تمہیں کامیابی کی طرف لے کے کیسے جائے گا؟ آپ سمجھ رہے ہو یہ اس کی عزت اور شہرت, اٹ از کامیابی. یہ کامیابی کا دھوکہ ہے, یہ کامیابی نہیں ہے. شاعر نے کہا ہے نا, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے. یہ کامیابی تھوڑی ہے. کامیابی صرف 2 لفظوں میں, جس کا رب اس سے راضی ہے, خدا راضی ہے بس. کیونکہ کامیابی کی خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو رب کو تو یہ اپنی ڈکشنری میں لاتے ہی نہیں ہے نا. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کسی اسٹیٹ میں کسی ریاست میں ہو اور ریاست آپ کو جج بھی کر رہی ہے, حکومت ہے آپ کو دیکھ رہی ہے کیا کر رہے ہو, آپ اپنی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ اختیار کرتے ہو جس میں جگہ جگہ گورنمنٹ کے لاز کو آپ توڑ رہے ہو, قانون کو توڑ رہے ہو. گورنمنٹ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی, کیوں؟ اس کا ایک طریقہ ہے کہ بھائی ایک پراپر طریقے سے سزا ملتی ہے. اس ایک طریقہ تو یہ نا, آپ نے سگنل توڑا اور فوراً ٹریفک پولیس والے نے پکڑ لیا. کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جو بڑے جرائم ہوتے ہیں, ایجنسیز آپ کو چھوڑ دیتی ہیں کہ ابھی دیکھو اس کے نیٹ ورک پکڑو پورا ہے. بھائی ایسے ہی ہوتا ہے نا, ابھی اس کو ذرا باتیں کرنے دو, اور پورا نیٹ ورک جو ہے نا پکڑ کے ایک ہی دفعہ میں طبیعت سے چترول لگیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ میں نے بنایا ہے, لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. جو ظالم لوگ جو کر رہے ہیں نا, مجھے غافل نہیں سمجھنا. اس ظالم لوگ, ظالم سے مراد صرف انسانوں پہ ظلم کرنے والا نہیں, جو خدا کے ساتھ ظلم کرے, جو خدا کی مانے ہی نہیں. یہ موٹیویشنل اسپیکر زنا کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ گرل فرینڈ رکھنا گندی حرکت ہے, بھنگی چماروں والا کام ہے, یہ کیوں نہیں بولتے؟ یہ کیوں؟ یہ خدا کا مسئلہ ہے, یہ ان کا ہیڈک تھوڑی ہے. زنا کو کون ناپسند کرتا ہے, ریاست یا خدا؟ بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی؟ یہ کیوں نہیں بولتے کہ زنا مت کرو؟ جو زنا سے بچتا ہے وہ کامیاب ہے, جو زنا کرتا ہے وہ بھنگی چماروں والی حرکت کر رہا ہے. گدے گھوڑے زنا کرتے ہیں یا نکاح کرتے ہیں؟ بولو نا. وہ نکاح تھوڑی کرتے ہیں. گدے گھوڑوں والی زندگی ہے یہ گرل فرینڈ, ٹیشو پیپر کی طرح عورت کو استعمال کیا اور بعد میں چھوڑ دیا. آپ کامیاب ہے دنیا کی نظر میں, آپ کو پیسہ مل گیا, عزت مل گئی, آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کاش ہم بھی اس جگہ ہوتے. یہ بھول گئے کہ جس نے بنایا ہے, یا تو یہ کہو کسی نے نہیں بنایا, وہی بس ڈارون وارون جو دم بندر کی, اور وہ سب مارکیٹ سے پھر دم شارٹ ہوئی. بندر یہی, وہ بندر کہہ رہا ہوں, ڈارون یہی کہتا ہے نا کہ دم تھی, پھر مارکیٹ سے دم کیا ہو گئی, شارٹ ہو گئی. نہ دم دے رہے ہیں نہ دم کے پیسے دے رہے ہیں. تو یا تو اس نظریے کے آپ حامل ہو جائیں کہ بس ایسے ہی یہ سب اتفاق سے ہے, تو ہم تو نہیں مانتے بھائی, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. خود بخود یہ سارا نظام نہیں چل سکتا. اور اگر کوئی کائنات کو بنانے والا ہے تو سب سے زیادہ ویلیو آپ کو اس کریٹر کو دینی پڑے گی جس نے اس کائنات کو اور انسان کو بنایا. اگر آپ اپنی لائف سے, اپنی زندگی سے اس کریٹر کو نکالو گے, آپ کامیابی کے فضول قسم کے دعوے کرو گے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دل ہے نا, یہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے, جب چاہتا ہے جدھر کو چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے. سکون کس کے ہاتھ میں ہے؟
خدا کے ہاتھ میں. آپ زنا میں سکون تلاش کر رہے ہو. میں سنتا ہوں بعض دفعہ موٹیویشن اسپیکر کی, آج کل تو آ جاتے ہیں نا سامنے, کچھ بھی دیکھ رہے ہو, 2-2 منٹ کی تقریریں آ رہی ہوتی, کہیں ان کی ڈکشنری میں خدا ہے ہی نہیں. خدا کو راضی کرنا یہ ان کی لغت میں ہی نہیں ہے, تو کامیاب کیسے ہو گئے بھائی؟ تم ایک اسٹیٹ میں رہتے ہو, ریاست میں رہتے ہو, حکومت کے قانون کو فالو نہیں کر رہے, یا تو بچ جاؤ گے اگر حکومت کو پتہ نہیں ہے, حکومت کو پتہ ہے تو پھر بھی بچ جاؤ گے اگر حکومت میں عدل و انصاف نہیں ہے. لیکن اگر حکومت میں عدل و انصاف بھی ہے, حکومت کی نالج میں بھی ہے کہ یہ جرم مجرم ہے, تو پھر تم جتنا کامیاب ہو رہے ہو نا, سمجھو اتنا ہی زیادہ ناکام, کیونکہ پھر یہ کامیابی ڈھیل کی علامت ہے. جیسے خفیہ ایجنسیاں بڑے بڑے مجرم کو چھوڑ دیتی ہیں, چھوٹے چھوٹے کو چترول لگا کے معاف کر دیتی ہیں. جو ملک کی ریاست کے باغی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو وقتی طور پر پنپنے دیا جاتا ہے. تبھی تو میں یونیورسٹیوں میں کہہ رہا ہوں, آج کل جو ملک کی بغاوت کی یونیورسٹیوں میں تحریکیں چل رہی ہیں, ان نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں اپنی جانوں پہ رحم کرو. یہ آج کل بہت بغاوت کی باتیں یونیورسٹیوں میں چل رہی ہیں کہ اسٹیٹ کے خلاف نظام کو پلٹنا ہے. نظام کو پلٹنے کا وہ طریقہ اختیار کرو جو سوٹیبل ہے. ہم نظام کی تبدیلی کی کوشش کو غلط نہیں کہتے, کوشش وہ کرو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتی ہو. مسلح بغاوت کی باتیں اگر آپ نے یونیورسٹیوں میں شروع کر دی تو یہ جو اس طرح کی ٹریک پہ آپ کو چلا رہے ہیں نا, خود بھی مریں گے, آپ کو بھی پٹوائیں گے یہ. اور جب آپ جیلوں میں چمڑیاں ادھیڑی جائیں گی نا, پھر آپ ان سے بہت ہوتا رہا ہے ماضی میں. تو لڑکوں کی صلاحیتیں خراب کر رہے ہیں, برباد ہو رہی ہیں صلاحیتیں. جس ایجوکیشن میں آپ لگے ہو اس میں ترقی کرو. آپ بیوروکریسی میں جاؤ, آپ فوج میں جاؤ. اگر برے لوگ ہیں فوج میں تو اچھے بھی تو جا سکتے ہیں, عدلیہ میں برے لوگ ہیں تو اچھے بھی تو جا سکتے ہیں. اس طرح سے انقلاب کی کوشش کرو. ہر تھوڑے دن میں یونیورسٹی میں کوئی بھی بغاوت کے نام پہ لڑکوں کو, یار یہ خلیفہ کہاں ہے, خلیفہ ہمارا تو کوئی خلیفہ ہی نہیں ہے, تو خلیفہ بناؤ. ایجنسیوں کو سب پتا ہوتا ہے کون خلیفہ بنا رہا ہے, کون بن رہا ہے. اور یہ کئی سالوں سے تحریکیں ملک میں چل رہی ہیں, کئی سال. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایجنسیاں ٹریس کر رہی ہوتی ہیں کہ یار ان کا یہاں اجلاس ہوتا ہے, یہاں یہ باتیں کرتے ہیں, یہاں تو ٹھیک ہے اتنے لوگ ہونے تو اتنے ہم افورڈ کر سکتے ہیں, اس سے تھوڑا زیادہ ہوں گے تو پرانے والوں کو اٹھاتے ہیں, پھر وہ مارتے ہیں, پیٹ, وہ تو پھر ان کی تو کوئی حدود ہی نہیں ہوتی. پھر تو ہم بہتر نہیں ہے کہ وہ بات پہلے نوجوانوں کو بتا دیں جو بھگتنے کے بعد, تجربوں کے بعد سیکھو گے. پہلے ہی ہوشیار بن جاؤ. کوئی بھی ریاست اپنے ملک میں اگر وہ ریاست اسٹرانگ ہے, وہ بغاوت نہیں کرنے دیتی. اگر کرنے دے رہی ہے اس کا مطلب وہ پورا نیٹ ورک پکڑنے کے چکر میں ہے. الا یہ کہ ملک میں کوئی مضبوط حکومت ہی نہیں ہے, جیسے افغانستان میں. وہاں تو ایک ریاست ہی نہیں تھی نا, وہاں کی عوام اٹھی, انہوں نے پلٹ دیا سارا نظام اور الحمدللہ ایک اسلامی ریاست قائم کی. وہاں تو کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہی نہیں تھی. تو خیر یہ بات بیچ میں کہاں سے کہاں آ گئی. آج نوجوان دین پہ آتے کم ہیں, آتے ہیں تو پھر ان کی صلاحیتوں کو ایسی جگہ ضائع کیا جاتا ہے جہاں ان کی محنت بہت ہے, اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے, زیرو ہے. پھر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ انقلاب کی باتیں کیوں نہیں کرتے. باتیں وہ کرو جو کر سکتے ہو, افورڈ کر سکتے ہو. خالی باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کبھی چھاؤں میں بیٹھو تو ہم کچھ اور بہت ساری باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو بتائیں گے. کبھی چھاؤں میں آؤ, کچھ باتیں ممبر پہ بتانے کی نہیں ہوتی ہیں. یہ ساری گولیاں ہم نے بھگتے ہوئے ہیں, یہ جو ہے نا یہ سارے یہ سب کنچے کھیلے ہوئے ہم نے. ایسے بیوقوف نہیں ہے کہ ایک دم سے ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے. یہ سب چیزوں سے ہم گزرے ہوئے ہیں. تو ملک میں انقلاب آنا چاہیے, لیکن وہ انقلاب جو انقلاب ہو, ایسا نہ ہو انقلاب کے لیبل پہ جو تھوڑا بہت پاور ہے دینداروں کے پاس, کچھ تھوڑے سے داڑھی والے باقی رہ گئے, وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. مصر میں یہ کچھ ہوا ہے ماضی میں, آپ دیکھیں وہاں پھر داڑھیوں پر پابندی لگا دی گورنمنٹ نے کہ یار یہ یعنی مذہب کا, اور جو تھوڑا بہت مذہب بچا تھا اس کا بھی ستیہ ناش کر دیا. تو اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج مت کرو, اسٹیٹ کے اس طرح سے اگینسٹ مت جاؤ کہ آپ جو مرضی کرو. ہم یہ کہہ رہے ہیں تلوار نہ اٹھاؤ, مسلح بغاوت ریاست کے خلاف نہ کرو, باقی جو مرضی کرو آپ, بلکہ وہ تو کرنا چاہیے. آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے. خیر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے جوانی کو غنیمت سمجھو. کس سے پہلے بھائی؟ بڑھاپے سے. اور اللہ نے مالی اسباب دیے ہیں, ہو سکتا ہے یہ ہمیشہ نہ رہے. لوگوں کے کاروبار کیسے دڑام سے نیچے آتے ہیں, تو آج اللہ نے وسعت دی, اس کو غنیمت سمجھو. اور زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. اب غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ سارے موٹیویشنل اسپیکرز یہی بات کرتے ہیں کہ اپنے ٹائم کو آپ کیا کریں, سیو کریں, اور ٹائم ویسٹنگ بری چیز ہے اور وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک بڑا ٹیکنیکل فالٹ ان کی دعوت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹنگ کی ڈیفینیشن اللہ سے نہیں پوچھتے کہ اللہ کی نظر میں وقت ضائع کرنا کسے کہتے ہیں, اور انسانوں کی نظر میں وقت ضائع کرنا کسے کہتے ہیں. ایک آدمی زنا کر رہا ہے ٹینشن سے بچنے کے لیے, یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اللہ کی نظر میں. موٹیویشنل جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی نظر میں یہ ٹائم ویسٹنگ نہیں بلکہ ریلیکس ہو رہا ہے. تو آپ جب کسی ریاست میں ہو, خدا کا قانون ہے نا, تو آپ کچھ بھی کر لو, آپ کامیاب اسی صورت میں ہو خدا راضی ہے آپ سے. کتنا آسان کر دیا نا اسلام نے, ہے بھائی. کامیاب کون ہے بھائی؟ جس کا اللہ راضی ہے, ختم. ناکام کون ہے؟ جس کا اللہ راضی نہیں ہے. اب ایک ہدف بنانا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور جو کافر ہے نا, یہ کلابازیاں کھاتے رہتے ہیں ساری
زندگی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کیوں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ان کی جو ڈیبیٹ ہوتی ہے نا, اس میں یہ بحث اٹھائی جاتی ہے ہم ہیں کیوں, ہماری منزل کیا ہے, تو اس پہ ان کی بحث ہوتی ہے. اب آپ بتاؤ یہ بحث ہوتی ہے اتفاق رائے سے ختم ہوتی ہے, یہ اختلاف باقی رہتا ہے, تو جب یہ آپس میں یہ طے نہیں کر پائے کہ ہمارا ہدف کیا ہے تو ہمیں لے کے کیسے جائیں گے اس کی طرف. آپ ٹرین میں بیٹھ گئے ہو, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جانا کدھر ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے پشاور چلتے ہیں, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں جی ملتان چلتے ہیں, تیسرا کہہ رہا ہے نہیں جی لاہور چلتے ہیں, چوتھا کہہ رہے خانیوال چلتے ہیں, پانچواں کہہ رہے افسرگودہ چلتے ہیں, کہہ رہے نہیں کوئٹہ چلتے ہیں. اور ابھی اختلاف حل نہیں ہوا اور چل پڑے تو پتہ نہیں کہاں جاؤ گے میرے بھائی, نہ کوئٹہ جاؤ گے کچھ پتہ نہیں کہاں جاؤ. مسلمان کا مسئلہ اللہ نے 2 منٹ میں حل کر دیا کہ تمہیں پیدا کیوں کیا بھائی, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جو کام اللہ کہہ رہے کر لو, جس سے روک رہے رک جاؤ بس. اور 3 درجات بتا دیے کہ دیکھو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ میں, 3 قسم کی پبلک پائی جاتی ہے. ایک ہے اصحاب الیمین, یعنی کامیابی کے بھی 3 درجات ہیں نا. ایک تو وہ ہیں جو ناکام لوگ ہیں, ایک وہ ہیں جو کامیاب ہیں, ایک وہ ہیں جو کامیابی میں بھی کامل ہیں. جیسے ہوتے ہیں نا جو ہم جسے کہتے ہیں کہ اے کیٹیگری کے لوگ, اور کچھ بی کیٹیگری کے ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں سی. ہم نے جب میٹرک کیا تو اے بی سی ڈی ای پتہ نہیں کون سے گریڈ تھے, اب پتہ نہیں وہ سسٹم ہے یا نہیں ہے, تو ایف سے بھی پاس ہو رہے ہوتے تھے لوگ. حکومت نے کوشش کی بھی تھی کہ جس حد تک پاس ہو سکتے ہو نا ساری اے بی سی ڈی اسی پہ ختم کر دو تاکہ فیل کوئی نہ ہو. پھر بھی بہت سے دبا کے فیل ہوتے تھے, حالانکہ امتحانوں میں ماشاءاللہ بکس سامنے رکھی ہوئی ہوتی تھی, نقل ہی نہیں کرنی آ رہی ہوتی تھی لڑکوں کو. یہ تو ہمارا ماشاءاللہ ایجوکیشن کا ابھی بھی یہی حال ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں لڑکوں سے, آپ 9th کلاس کون سی کلاس میں نہیں پڑھتے, پڑھتے کہاں ہیں, نہیں پڑھتے ہوتے نا. تو کیا بات کر رہا تھا یار, دماغ ادھر ادھر بہت گھومتا ہے. نہیں آخری جو بات تھی, ابے نہیں یار, ہاں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. ایک تو وہ ہوتے ہیں وہ اے بی سی سے مجھے یاد آیا نا, جو سی کیٹیگری کے لوگ ہیں ناکام ہیں, اور ایک وہ ہیں جو بی کیٹیگری کے ہیں کامیاب ہیں, اور ایک وہ ہیں جو اے کیٹیگری جو کامیابی کے بھی سب سے اعلیٰ مقام پر ہے. اللہ میاں نے بتا دیا بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, خدا نے کہہ دیا یہ مت کرو, وہ پھر بھی کر رہے ہیں. آپ کی زندگی اگر ایسے گزر جائے نا, آپ صرف فرائض اور واجبات پورے کر لیں اور کچھ بھی نہ کریں, تو اللہ کی نظر میں آپ کامیاب ہیں. بس جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا تم پہ فرض ہے کر لو, جس چیز کو کہہ دیا کہ نہیں کرو اس سے بچ گئے. بس یہ ہے پہلا اسٹیپ کامیابی. آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے, دنیا میں بھی اللہ پاکیزہ زندگی دے گا, اللہ کا وعدہ ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. طیبہ کا مطلب صرف پاکیزہ نہیں, اٹریکٹیو. آپ کو اپنی زندگی میں سکون محسوس ہوگا, مزے کی زندگی گزرے گی. صرف اتنا کر لو. اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا نا اس میں بھی اللہ کہتا ہے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دو, چھوٹے موٹے معاف کر دوں گا میں. اور آسان کر دیا, لو بھائی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم بڑے کبیرہ گناہوں سے بچو گے چھوٹی موٹی خطائیں مٹا دوں گا. نکفر ایسے جیسے ربڑ لے کے نہیں مٹائی جاتی, وہ مٹ جاتی ہے نا چھوٹی چیز. گناہوں کے پہاڑ ہیں تو وہ نہیں مٹتے, وہ توبہ سے معاف ہوں گے. پہلا میرے بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کرو, ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے بنایا ہے. دوسری بات, ایک ہدف دیا ہے, وہ ہدف کیا ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ دیکھنا چاہتا ہے تم عمل کیسا کرتے ہو. تیسری بات, تمام آسمانی کتابوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے, موت کے بعد ایک زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے, جس میں ہماری پیدائش کا عمل ریورس ہوگا. جس میں ہماری پیدائش کا عمل کیا ہوگا, ریورس. آپ اس نظریے کو اگر نہیں مانتے تو ڈبو کھیل ہو جائے گا. ڈبو اس لیے کہتا ہوں کہ سارا دن کس میں لگ رہا ہے آج کل لڑکوں کا, اسنوکر میں لگ رہا ہے نا, کوئی ہدف ہی نہیں ہے سامنے. اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے تو پھر جو مرضی کرو. لیکن آپ اگر مانتے ہو, قرآن کہہ رہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم. اے لوگو, اگر جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے, اگر تمہیں یہ دعویٰ سمجھ میں نہ آئے, تم کو یار کیسے دوبارہ زندگی, جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے پہلے تمہیں پانی سے بنایا, اس پانی کو ہم نے خون میں تبدیل کیا ماں کے پیٹ میں, اور خون سے ہم نے گوشت بنایا, اس گوشت میں ہم نے ہڈیاں ڈالی, فکسونا العظام لحما, ہڈیوں پہ کیسا انسان چڑھایا, اس کی آنکھیں بنائی, اس کی ناک بنائی, اس کے کان بنائے. جو پانی میں یہ کلاکاریاں کر سکتا ہے, اپنے قدرت کے نمونے دکھا سکتا ہے, وہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ تو سائنسدانوں نے یہ پروسیس دیکھ لیا تو مان لیا, دیکھا نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ مانتے پیغمبروں پہ کہنے پہ کہ 9 مہینے میں ایسا انسان بن سکتا ہے. دیکھو یہ سب دیکھ لیا نا کہ ایسے بنتے ہیں ہم لوگ. آپ مجھے بتاؤ گھر میں سب منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب اتفاق سے ایسے ہی آ جاتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیسے پیدا ہوئے, پھر سائنسدان بیٹھتے کہ کیسے پیدا ہوئے. تو کیا کوئی سائنٹسٹ اگر یہ تھیوری لے کر آتا کہ ایسے ایک پانی ہے جو 9 مہینے میں اس طرح سے مختلف مراحل طے کرتے کرتے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا, تو کیا کوئی سائنٹسٹ اس بات کو مانتا؟ ہنستے, وہ کہتے ہیں یار پھینک رہا ہے, لطیفے سنا رہا ہے. انسان صرف خدا کی اس قدرت کا قائل ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں دکھا اس لیے رہا ہوں تاکہ تم اس کے قائل ہو جاؤ کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ اس کے علاوہ بھی کر سکتا ہے. کتنی بڑی بے وقوفی ہے
کہ آپ کو وہ یہی کر سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں کر سکتا. کتنی بڑی بے وقوفی ہے. دیکھو ایک ریاضی دان ہے, وہ کہہ رہا ہے یار مجھ سے میتھ کا مشکل سے مشکل سوال پوچھا جائے میں اس کا آنسر دے دوں گا. آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا اچھا 356 کو 448 سے ضرب دو تو کیا جواب آئے گا, فوراً بتاؤ. اس نے ٹھک کر کے بتایا. آپ نے کیلکولیٹر میں ڈالا, بالکل صحیح جواب ہے یار. پھر آپ نے کہا 4248 ضرب 3856 اور ڈیوائیڈڈ بائی 3248, اس کا کیا جواب آئے گا. اس نے ٹھک کر کے بتا دیا کہ یہ جواب آئے گا. میرا خیال ہے آپ لوگ بور ہو رہے ہیں, میری بات سمجھ میں آنی نہیں. شریف میں تھوڑا سا آپ نے کیا کیا, ایک ریاضی دان سے پوچھا, کیونکہ سائنس کا دور ہے نا, لوگ کہتے ہیں سائنسدان تو نہیں اس بات کو مانتے کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا. سائنس تو نہیں کہتی, نیوٹن نے تو کہیں نہیں لکھا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں. نیوٹن کہہ کے جاتا تو ہم مان لیتے, کیونکہ وہ سائنسدان ہے, وہ غلط بات تو کبھی کرتے ہی نہیں ہے. بھائی جو سائنسدان کو بنانے والا خدا ہے نا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں زندہ کروں گا. اس پر ایک جو سائنسی اشکالات ہوتے ہیں کہ کیسے کرے گا, اس کا اللہ جواب دے رہا ہے, جو میں اپنی مثال سے سمجھا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اونٹ بنایا ریگستان کے لیے, میں نے شہد کی مکھی, اتنی چھوٹا سا کھوپڑا اس کا, کھوپڑی چھوٹی سی اس کو یہ سکھا دیا کہ تو پھلوں کا رس چوس کے شہد بنا. یہ اس کے کمالات ہیں. اس نے دیمک کو گھر بنانا سکھا دیا. خرگوش دیکھو سفید صاف ستھرا, کتنی بڑی بڑی سرنگیں بناتا ہے. ہمارا مزدور ذرا کنواں کھودے باہر نکلے تو سروس اسٹیشن بھیجنا پڑتا ہے, اس کو اتنا میلا ہو جاتا ہے. خرگوش کا کام ہے صبح شام سرنگیں بنانا. اس کے بعد بھی ایسا نیٹ کلین, کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا اس کے اوپر. ایک ایک چیز احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اس کو اس کی فطرت کے راستے پہ چلا دیا. ہم انکیوبیٹر میں انڈے رکھتے ہیں نا, اس کو 12 گھنٹے کے بعد گھمانا پڑتا ہے, اس کو 37.7 ٹیمپریچر دینا پڑتا ہے, 37.5, اور ایک خاص ہیومیڈیٹی ہے, نمی ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے چوزا نکلتا ہے. مرغی یہ سارے کام خود بخود کر رہی ہے بیٹھی ہوئی, وہ گھماتی ہے. آپ مرغی کو تمام مرغیوں سے الگ کر دیں, پھر وہ انڈے دے گی, وہ وہی کام کرے گی جو اس کی اماں نے کیا ہے, حالانکہ اس کی اماں نے اس کو سکھایا. آپ بتاؤ بیٹی کو بغیر سکھائے سسرال بھیج دو, بیڑا غرق کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ مائیں اس کو کچن صاف کرنا سکھاتی ہیں, ساس کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں, میاں کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں. مائیں اس کو باقاعدہ غیبتیں بھی آج کل الحمدللہ, جو مائیں یہاں بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, غیبتیں سکھاتی ہیں, استغفر اللہ, یعنی نہیں سکھاتی اس کو. اور مائیں جو ہے وہ اس کو سلیقہ, بھائی واش روم ایسے صاف ہوتا ہے, بیٹا کچن ایسے صاف ہوتا ہے, شوہر کی ایسے خدمت ہوتی ہے, بچوں کی ایسی, ایک ایک چیز اپنی اماں سے سیکھتی ہے. اگر اماں سیکھی بھی ہیں, اب جن کو نہیں ہے تو بھائی میں اماں سے معذرت خواہوں آگے پہ. تبھی تو ساس کا سب سے بڑا تانا کیا ہوتا ہے, تیری ماں نے تجھے روٹی پکانا نہیں سکھائی, یہی تانا ہوتا ہے نا ساس کا. یہ کیوں دے رہی ہے, کیونکہ جب یہ آئی تھی تو اس کو سب سے پہلے یہی تانا ملا, تو وہ تانا آگے ساس کیا کر رہی ہوتی ہے, پارسل کر رہی ہے. جو تانے اس نے اپنی ساس, یہ ہزاروں سال سے یہ سیٹ اپ پارسل کا انتظام ہے نا ہمارے یہاں. جو تانے ساسوں کو ملے, بہوؤں کو ملے ہوتے ہیں, وہ جب ساس بنتی ہے تو تانے آگے بہو پہ پارسل. اصل میں وہ ٹینشن جو ان کو ساس سے ملی ہوتی ہے آگے بہو پہ پارسل کی, بہو وہ ٹینشن سنبھال کے رکھتی ہے, آگے اپنی بہو پہ پارسل کا خاص انتظام ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا ہے, یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا. یہ ہمارا روحانی سلسلہ ہے, جس کو سسرالی سلسلہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو مائیں بچیوں کو سکھاتی ہیں, یہ ہے یوں ہے, اس کے بعد جا کے بچی سسرال میں ایڈجسٹ ہوتی ہے. آج کل ہو نہیں رہی ہے تو اس کی وجہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اماں نے سکھایا نہیں ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ مرغی کو انڈوں پہ بیٹھنا ہے, 6-7 انڈے دینے کے بعد وہ انڈے تلاش بیٹھتی ہے. اس کو کس نے سکھایا بھائی, اس کی ماں. اس نے تو اپنی ماں کو یہ عمل کرتے ہوئے باسوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہوتا. وہ بیٹھتی ہے, وہ 37.5 ٹیمپریچر دیتی ہے اس کو. پھر پتا ہے 12 گھنٹے کے بعد انڈے کو وہ گھماتی ہے کہ بھئی یہاں سے تو پک گیا ہے, اب تھوڑا سا ادھر سے, جیسے ہم تکے نہیں پکا رہے ہوتے, گھماتے ہیں نا تکوں کو, اب ادھر سے جل رہا ہے, دوسرا بیٹھا ہوا کہتا ہے اس کو گھما یار, یہاں سے کباب بن جائے گا. کہتے ہیں نا ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا, کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. آدھا پکا ہوا ہو آدھا نہ پکا ہو, کتنا برا لگتا ہے. ادھر سے کچا ہے ادھر سے پکا ہوا, نہ ادھر سے کھانے کا نہ ادھر سے کھانے کا. بھائی یہ بیان کے بعد دینا, بیان میں کیوں, بیان کے بعد سوالات دینا. تو لیکن مرغی کیا کرتی ہے, وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ گھماتی رہتی ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا, 21 دن جب پورے ہوتے ہیں, وہ زردی اور سفیدی, نہ اس میں پر ہے, نہ رگیں ہیں, نہ دل ہے, نہ جگر ہے, نہ دماغ ہے, نہ چونچ ہے, نہ پنجے ہیں. وہ بھائی یہ کروڑوں سال میں, یہ ڈاروین جو کہتے ہیں نا کروڑوں سال میں مرغی بنی, کروڑوں سال میں. گورنمنٹ میرے پاس ہوتا, میں کہتا کائنڈلی آپ سر یہ غلط باتیں کر کے گئے ہیں, یہ 21 دن میں بنی ہے. کس میں بنی ہے, 21 دن میں بنی. اور یہ آپ نے بھی 21 دن میں اس لیے مان لی کہ بنتی بھی دیکھ لی. اگر آپ نے انڈے کا پروسیس نہ دیکھا ہوتا, آپ چوزے کو دیکھ کے کہہ رہے ہوتے کھربوں سال میں یہ پتہ نہیں کون سے سیل سے ترقی کر کے یہاں تک پہنچا. 21 دن میں بنی ہے. اور 21ویں دن کیا ہوتا ہے, وہ اتنا مضبوط خول سے چوزا چوں چوں کرتا ہوا باہر آتا ہے. پہلے دن سے اس کو پتا ہے میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے. بلی کو دیکھ کے بھاگے گا, ہم
ہم تو بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا یہ ماؤ بلی کاٹے گی ورنہ بچہ بلی کو کاٹ لے. ایک ایک چیز بچے کو سکھانی پڑتی ہے. بیٹا یہ پاپا ہیں تمہارے, بچہ تھوڑی لفٹ کرا رہا ہوتا ہے ابا کو, اما 100 دفعہ سمجھاتی ہے ابا بھی کچھ ہوتے ہیں بھائی, ابا ہیں یہ. اگر میں لفٹ نہیں, استغفر اللہ, یعنی میں بھی لفٹ کراتی ہوں تو تم تو کراؤ, تم بھی لفٹ کراؤ. بعض دفعہ میں غلطی سے جھوٹ موٹ میری زبان سے نکل جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, میرے زبان سے جھوٹا نکلنے والا. تو میں لفٹ نہیں کرا رہی تو کیا ہوا, تم تو کراؤ نا. لیکن وہ ظاہر غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے انسان کو. میں جیسے بیٹا عزت دے رہی ہوں تو تمہیں بھی اس کو ابا کو عزت دینی پڑے گی. تو اب کیا ہے, وہ 21ویں دن اس میں ایک, کیونکہ وہ خول بہت مضبوط ہوتا ہے, چوزا تو پھنس کے ہلاک ہو جائے اس کو, کیا کرتی ہے کہ اس کے نا ایک تیز دھار پیدا ہوتی ہے, وہ اس تیز دھار سے انڈے کو کیا کرتا ہے, توڑتا ہے. توڑتے ہی وہ دھار کیا ہو جاتی ہے, اللہ اپنے کمالات بتا رہا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں. میں وہ ریاضی والے کی مثال دے رہا ہوں نا, ریاضی والے کی. آپ کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہے, آپ نے اس سے ریاضی کا جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ اس سوال کا جواب ٹھک کر کے دے رہے ہیں. بعض ہوتے ہیں ایسے تیز دماغ ہوتے ہیں. آپ نے کہا اچھا بتاؤ بھائی 848 ضرب 356 ڈیوائڈڈ بائی 244 کا کیا جواب ہے, یہ جواب ہے. آپ نے کیلکولیٹر دیا وہی جواب آ رہا ہے. 10-15 دفعہ آپ تجربہ کرنے کے بعد آپ یہ دعویٰ کرو گے یار اس سے جو سوال پوچھا جائے گا یہ اس کا جواب دے دے گا. یہ آپ کا فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس پہ آپ کو سائنسی حوالوں کی ضرورت ہوگی کہ نہیں جی جب تک نیوٹن نہیں کہے گا, آئنسٹائن نہیں کہے گا, میں نہیں مانوں گا کہ ریاضی دان ہے. اور بھائی ہم نے خود تجربہ کیا یار, جو سوال پوچھو اس کا اس کے پاس جواب ہے, اس کا مطلب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک ہے نا, ان سے آپ کوئی بھی حدیث پوچھو فوراً صفحہ نمبر جب پوچھو جواب ملے گا. آدمی خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے بھائی ان سے تو جو حدیث پوچھو. ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن مجید کی آیت نمبر بتا دیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو فون کر لیں بھائی, میں تو آیت پڑھ کے سنا سکتا ہوں, میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ سورہ بقرہ کی کون سی آیت نمبر, اس کو تو بڑی محنت چاہیے. میں پوری آیت پڑھ کے بتا دوں گا, یہ بتا دوں گا سورہ بقرہ میں, باقی آیت نمبر اس کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ کال کر لیں. نہیں بتائیں گے, وہ اپنے پروگرام میں بتائیں گے, وہ آپ کو اتنی لفٹ نہیں کرائیں گے. مجھ سے جب بھی اٹھاؤ یہ جی ایاک نعبد و ایاک نستعین کون سی آیت نمبر ہے, ڈاکٹر صاحب تو نے کرنا کیا ہے آیت نمبر کا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ میاں بھی کہتے ہیں کہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا. ہم سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں, سائنسدان کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں, میں نے بہت کچھ کر کے دکھا دیا جس کی کوئی لاجک نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تم اپنی تخلیق پہ دیکھو, تمہیں پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا, میں نے اسے خون بنا دیا, حالانکہ پانی کا قطرہ خون میں تبدیل نہیں ہوتا. پھر خون کو تھوڑے دنوں کے بعد میں نے گوشت میں تبدیل کر دیا. آج تک سائنسدانوں نے خون کو گوشت میں تبدیل کرنے کی کوئی مشین ایجاد کی ہے بھائی؟ وہ کس میں تبدیل ہو رہا ہے, گوشت. اسی گوشت میں آنکھ اگنا شروع, اسی میں کان اگنا, درخت اگتا ہے, شاخیں نکلتی ہیں, پھل نکلتے ہیں. ماں کے پیٹ میں انسان اگتا ہے باقاعدہ, چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ بڑے ہونا شروع, دماغ, جگر, گردے, بلڈ کا سرکولیشن, پھر ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے. یہ سائنسدان آج تک نہیں فیصلہ کر سکے ہیں کہ بچے کے سینے میں پہلی دفعہ دل کیسے دھڑکا تھا. دیکھو میں نے ڈاکٹروں سے تحقیق کی ہے اس کی, ہمارا جو دل دھڑکتا ہے نا, یہ جو پمپنگ کر رہا ہے, انرجی کے بغیر کوئی ورک ہوتا ہے بھائی؟ کوئی ورک ایسا ہے جو پنکھا گھومے گا جب تک دھکا نہیں دے گا کوئی, یا بجلی سے آپ اس کو بجلی میں الیکٹران چھوڑے جاتے ہیں نا, وہ جب الیکٹران موو کرتے ہیں تو وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس کے وہ پنکھا گھومنا شروع کر دیتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نیوٹن نے کیا ارشاد فرمایا تھا, جو چیز جہاں ہے جب تک اس کو چینج کرنے والی, اس کی کنڈیشن کو چینج کرنے والا کوئی چینجر نہ ہو, وہ ہمیشہ وہی کی وہی رہے. تبھی تو کراچی میں سست لڑکے پڑے ہوئے ہیں, آپ کو پڑے تو اٹھ ہی نہیں رہے, کیونکہ کوئی ان کو حرکت دینے والا ابا ہی نہیں ہے. ہم سست پڑے رہتے تو ابا آتے تھے, ہم حرکت خود ہی ہو جاتی تھی نا, ہمیں پتا ہے کہ اب نہیں تو اب تھپڑ آئے گا, اٹھ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اب اگلا کیا آئے گا, تھپڑ آئے گا. تو وہ تھپڑ کا خوف سے ایسی انرجی ملتی تھی, ہم کھڑے ہو جاتے. آج کل بچوں کو پتا ہے ابا تو تھپڑ مار ہی نہیں سکتے, ابا میں ہمت ہی نہیں ہے, ابا رہے نہیں نا, ان کو ویلیو نہیں دی آ رہی ابا کو گھر میں. بچہ پڑھا ہے تو پڑھا ہوا ہے, اٹھ ہی نہیں رہا. تو اب مجھے گورنمنٹ اداروں میں آپ جا کے دیکھ لیں, صاحب سو رہے ہیں, اٹھ ہی نہیں رہے, تو انرجی کا مسئلہ ہے سارا. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا مثال دے رہا تھا میں, دماغ سے نکل گئی, نہیں وہ میں دل دھڑکنے کی مثال دے رہا تھا. اب مجھے بات بتاؤ, دل جو ہمارا حرکت کرتا ہے, میں حرکت کروں گا, ہم روٹی کھاتے ہیں, اس سے انرجی آتی ہے تو میں چلتا ہوں, کیا خیال ہے؟ دل کو میں چلا رہا ہوں کہ اپنے اختیار سے, یا ماں کے پیٹ میں بچہ خود اپنے دل کو بولتا ہے چل بھائی؟ دل کا کام ہے پمپنگ کرنا. پمپنگ کے لیے جب ہم موٹر کی پمپنگ کرتی ہے نا, ادھر سے پانی نکالے گی ادھر پھینکے گی, اس کے لیے موٹر کا پہیا گھومنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو پہیا کبھی ایسا دیکھا کہ موٹر آئی اور خود بخود گھومنا شروع, آپ بٹن دباتے ہیں, اس کو بجلی ملتی ہے, کرنٹ ملتا ہے, وہ کرنٹ اس کے پہیے کو کیا کرتا ہے, اس کی بیلٹ کو گھماتا ہے. اسی طرح سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ ہمارا
ہمارا جو دل دھڑکتا ہے اس کے لیے کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟ دماغ سے. دماغ سے کرنٹ آتا ہے جو دل کو کیا کرتا ہے؟ پمپ کرتا ہے. اس بجلی سے دل چلتا ہے. تبھی آپ نے بہت سے لوگوں کی بیٹری لگی ہوئی دیکھی ہوگی, ان کے دماغ سے کرنٹ آنا بند ہو گیا. ہمارے ایک دوست بےچارے کسی کے عشق میں وہ معشوقہ پتلی گلی سے نکل گئی. وہ ہمارے ایک دوست تھے, کیا ہیں الحمدللہ, ان کے بیٹری لگی ہوئی ہے, جوان آدمی. میں نے کہا بیٹری کیسے لگی؟ انہوں نے کہا بھائی میرا کہیں کسی سے عشق ہو گیا تھا, میرے پاس اس وقت پیسے ہوتے تھے, کمپنی کا میں بڑا مینیجر تھا, تو نتیجہ یہ نکلا کہ میرا بڑا عشق کامیاب چلا, شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی, میں بے روزگار ہو گیا, کمپنی نے کسی وجہ سے نکال دیا. جب نکالا ہے تو میں نے میرا آپ نے کلپ سنا ہوگا نا کہ ایک شخص نے اپنی گرل فرینڈ سے بولا کہ وسیم کی طرح میرے پاس پیسہ تو نہیں ہے, میں تمہیں اس جیسا بنگلہ تو نہیں دے سکتا, لیکن گھر میں بٹھا کے میں تمہیں دل میں جگہ دے سکتا ہوں, اور وسیم کی طرح میرے پاس لینڈ کروزر تو نہیں ہے, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں, تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے, نہ مجھے پلکوں پہ گھومنا ہے, نہ مجھے دل میں, مجھے بنگلہ بھی چاہیے, مجھے اس کے لیے وسیم زیادہ سوٹیبل ہے. تو آج کل کا عشق معاشقہ جو چل رہا ہے نا کہ بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, اس کی یہ ہے محبت صرف اپنی اماں سے ہوتی ہے, ابا سے ہوتی ہے. صحیح بتا دوں, باقی طرف ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے, تو وہ ٹھڑک ہوتی ہے, اس کو لوگوں نے پاکیزہ محبت سے تعبیر کرنا شروع کیا, اور بیوی سے بھی ہوتی ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, دماغ سے جب کرنٹ آئے گا دل میں, تو دماغ کو بھی تو کرنٹ پھینکنے کے لیے کچھ چاہیے نا. دیکھو ہم جب بٹن دباتے ہیں جس سے موٹر چلتی ہے, تو بٹن میں جو بجلی آئی ہے یہ بھی تو کسی اور نے بٹن دبایا ہوا ہے نا پیچھے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہوتے 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 ہم پاور پلانٹ کی طرف چلے جائیں گے, وہاں پانی, وہاں چکیاں گھوم رہی ہیں, اور چکی کو گھمانے کے لیے پانی اس کو پش کر رہا ہے. پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ آسمان سے برس رہا ہے. یہ پورا ایک سرکل ہے نا. آسمان میں جا کہاں سے رہا ہے؟ وہ سورج انرجی دے کے پانی وہ کیا کر رہا ہے؟ بادلوں کو بنا رہا ہے. وہ تو کہیں نہ کہیں انرجی کی ابتدا ہے کہ نہیں ہے؟ سورج میں انرجی کہاں سے آئی؟ اب ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ اللہ نے کہیں سے اس کو چولہے کو جلا دیا. اللہ نے سورج کے چولہے کو, سورج میں اتنی گیس ہے کہ سائنسدان حیران ہے, یہ جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہا. اتنی اس میں ایندھن جل رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہے, اتنا ایندھن اس میں, اور ہزاروں سال سے جلے جا رہا ہے, ختم نہیں ہو رہا وہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی, تو دماغ کرنٹ کہاں سے دے گا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, اس کا دماغ کرنٹ دے گا بچے کے دل کو. جب کرنٹ جائے گا تو دل دھڑکنا شروع ہوگا. ابھی جو میرے اور آپ کا دل دھڑک رہا ہے نا, وہ اس لیے دھڑک رہا ہے کہ دماغ کرنٹ دے رہا ہے دل کو. دماغ میں کرنٹ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ دل سے. دل بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے دماغ میں, جس سے دماغ میں حیات پیدا ہوتی ہے اور دماغ اپنا کام کرتا ہے. اب یہ سائیکل ایک چکر چل پڑا ہے. دل دماغ کو کرنٹ دیتا ہے, اس کے بدلے میں دل جو ہے دماغ کو بلڈ دیتا ہے. جب ہلتا ہے نا دماغ کو کیا جائے گا؟ اس کی میں آپ کو سادہ مثال دیتا ہوں. دیکھو موٹر چل رہی ہے, ادھر سے پانی نکل رہا ہے, پانی پریشر سے نکل رہا ہے, آگے آپ نے اس پانی سے بجلی بنانے کا کوئی سیٹ اپ لگایا ہوا ہے, ایسا ہی ہے نا. اسی سے بجلی بن کے پھر اسی کرنٹ میں جا رہی ہے دوبارہ, اور وہ کرنٹ کیا کر رہا ہے؟ موٹر کو. پھر تو ایک جب سائیکل آ جائے گا تو پھر تو یہ لاجک سمجھ میں آئے گی, بھائی ادھر سے موٹر چل رہی ہے جس سے پانی پریشر سے بن رہا ہے, وہی پانی سے ہم بجلی بنا رہے ہیں, وہی بجلی موٹر کو دوبارہ کنٹینیو جاری رکھے ہوئے. لیکن فرسٹ ٹائم موٹر کو کیسے چلایا؟ ابھی پانی تو ابھی نکلنا شروع ہوا نا جب موٹر چلی ہے. اور چل کیوں رہی ہے؟ پانی آ رہا ہے. پانی کیوں آ رہا ہے؟ چل رہی ہے. تو دونوں میں پہلی دفعہ تو کچھ ہوا ہوگا نا, کوئی اور انرجی استعمال ہوئی ہوگی نا. یہ بہت بڑا معمہ ہے کہ جب دل چلا ہی نہیں تھا, پہلی دفعہ بچے میں ہارٹ بیٹ ہوئی نہیں تھی, تو دماغ میں کرنٹ کہاں سے آیا؟ اور جب کرنٹ نہیں تھا تو دل چلا کیسے؟ آپ اس سوال میں الجھے ہوئے نا کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی, انڈا پہلے پیدا ہوا. اس سے زیادہ پیچیدہ سوال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب پہلی دفعہ دل آپ کا دھڑکا تھا تو کس نے دھڑکایا تھا وہ؟ میرا خیال ہے میں اردو میں بات کر رہا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہی, شاید انگلش میں ترجمہ کرنا پڑے گا. پہلی دفعہ دل دھڑکا کیسے؟ پہلی دفعہ کیسے دھڑکا؟ کیونکہ دماغ سے کرنٹ جب آئے گا, جب دل سے خون جائے گا. خون تو گیا نہیں ابھی. اس کا بھی سائنسدانوں کے پاس اب تک کوئی جواب بولو نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے. اور جواب مل بھی گیا تو یہ خدا کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ وہ ہم جب میں بتایا نا, ریاضی دان کہتا ہے یوں میں جو سوال پوچھ رہے ہیں کیلکولیٹ کر کے بتا رہے ہیں. اللہ میاں کہتے ہیں تم میری کائنات میں غور کرو, تمہیں ہر چیز میں میری طاقت اور قدرت نظر آئے گی, ہر چیز میں نظر آئے گی. احسن کل شیء, ہر چیز کو بہترین بنایا اس شہد کی مکھی. کہیں اللہ جانوروں کی مثال دیتا ہے, ان لکم فی الانعام لعبرہ, فرمایا سوکھا چارہ ان جانوروں کو کھلاتا ہوں. اس سوکھے چارے کو آپ جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ, یار اس سے کائنڈلی دودھ کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دیں, وہ کہیں گے بھائی اس سے تیل کا قطرہ نہیں نکلے گا, دودھ تو دور کی بات ہے, دیسی گھی اور مکھن تو دور کی بات ہے. اب تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں تم جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو, تھوڑی دیر میں چکنا گاڑا دودھ ان کے تھنوں میں سوکھے چارے سے میں نکال باہر کرتا ہوں. سائغا للشاربین, وہ ایسا چکنا گاڑا دودھ تو پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے.
اتنی قدرت کے نمونے. اونٹ کو دیکھ لو کیسا ریگستان کا جانور بنایا, کیونکہ ریگستان میں خوراک نہیں ہوتی, اونٹ کے پیٹ میں خوراک کے ذخیرے. ریگستان میں پانی نہیں ہوتا, پانی کے ٹینکر اونٹ میں بنا دی اللہ تعالیٰ نے. ریگستان میں ریت کے طوفان آتے ہیں, اس کی آنکھوں کو ایسا ڈیزائن کیا اللہ نے کہ ریت پھنستی نہیں ہے اس کے اندر. اور ریگستان میں درخت نہیں ہوتے تو اونٹ کی گردن اتنی اونچی اونچی بنا دی, اونچا درخت بھی ملے گا تو اونٹ اس پہ بڑے آرام سے. کنوینس کا مسئلہ نہیں ہے اونٹ کے لیے, اونٹ پہ چڑھنے کے لیے کنوینس چاہیے آپ کو. چھوٹے قد کے آدمی کو تو باقاعدہ سیڑھیاں لگانی پڑیں گی اونٹ پہ چڑھنے کے لیے, اونٹ کو کسی کنوینس کی ضرورت نہیں ہے. ہر جگہ یہ جو سمندر کی تہہ ہے نا, جہاں ابھی یہ جو ٹائٹینک کی تلاش میں نہیں سمرین گئی, وہ کیسے پھٹی ہے پتہ ہے آپ کو؟ سمندر کا دباؤ اتنا تھا پانی کا, وہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دھڑام سے بڑھ گئی. ان کو پتہ ہی نہیں چلا بیچاروں کو, وہ اگلے جہان میں پہنچ گئے ہوں گے. ابھی حساب کتاب چل رہا ہوگا, اللہ خیر کرے. فرشتے پوچھ رہے ہوں گے کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا یہاں. وہ کہیں گے ہم ٹائٹینک کی تلاش میں نکلے تھے. فرشتے کہیں گے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس مقصد کی تلاش میں بھی کبھی آپ نکلے یا نہیں نکلے؟ اگر نکلے تھے تو کامیاب ہے, نہیں نکلے تھے تو ناکام ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اتنی تہ میں جانے کے بعد جب روس اور امریکہ کی بنائی ہوئی سمرین ناکام ہو گئی, اتنا دباؤ, وہ لوہے اور فولاد کی اتنی بھاری بھرکم سمرینیں وہ ایک دھماکے کے ساتھ تباہ ہو گئی. اس سے بھی نیچے تہ میں مچھلیاں موجود ہیں, وہ کسی دھماکے کے ساتھ تباہ نہیں ہوتی. ان مچھلیوں کو کس نے بنا دیا بھائی؟ آج ہزاروں سال میں وہ سمرین نہیں بن پائی, اور بن بھی گئی تو اتنے سال محنت کرنے کے بعد اتنا کچھ اس میں دباؤ برداشت کرنے کی چیزیں ڈال دی آپ نے. مچھلی سمندر کی تہ میں, اور اس تہ میں جہاں ٹائٹینک ہے وہاں مچھلیاں موجود ہیں. وہ کیسے اتنا دباؤ برداشت کر رہی ہیں؟ سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی ہوا یہ ہے کہ ان کے اندر بھی اتنا دباؤ قدرت نے کریٹ کیا ہے, فطرت نے, کہ وہ بیرونی دباؤ اور اندرونی دباؤ مل کے زیرو ہو جاتا ہے. یار اس کا مطلب قدرت, اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اس کا تو یہ مطلب ہوا نا. وہ اللہ کہہ رہا ہے میں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں. تو ہم نے کہا کہ انسان پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ انسان کو آکسیجن چاہیے. اللہ نے کہا ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو پانی میں کے اندر آکسیجن ملے گی. مچھلی پیدا کر دی. ہم نے کہا اصل میں یہ پانی یہ خشکی میں نہیں رہ سکتی کیونکہ اس کے گلفڑے ہیں, یہ پانی سے آکسیجن جذب کر سکتی ہے باہر نے. اللہ نے کہا ایسی مخلوق پیدا کروں گا جب چاہے گی پانی میں گھسے گی وہاں بھی آکسیجن ملے گی, جب چاہے گی پانی کے باہر آئے گی وہاں بھی آکسیجن ملے گی. بیسیوں مخلوق ہیں, پانی کے اندر بھی پانی کے باہر بھی, ادھر بھی زندہ اندر بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے. یہ کچھوا ہمارے رشتہ دار شپ پہ تھے, انہوں نے بتایا سائنسدان تجربے کے لیے آئے ہوئے سمندری کچھووں پہ. انہوں نے کہا یہ کچھوا عجیب مخلوق ہے, سمندر میں ایک کنارے پہ انڈے دے رہا ہے اور دوسرے کنارے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. کوئی خاص قسم کے کچھوے ہوں گے. جب ان انڈوں سے کچھوے کے بچے نکلتے ہیں تو یہ 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے جو ہے نا, یہ ادھر سے ڈائریکٹ انڈوں تک پہنچتا کیسے ہے؟ یہ اس کو راستہ کس نے بتایا؟ آپ کو پتا ہے شپ میں جب سفر کرتے ہیں نا تو ٹریگنومیٹری کے ماہرین ہوتے ہیں, فلکیات کے ماہرین ہوتے ہیں, جن کو پتا ہے سمندر میں جانے کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلتا. میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی کو ٹریول ایجنٹ نے پیسے لیے اور کہا میں تمہیں مسقط پہنچاؤں گا. اس کو اتار دیا سمندر میں لے جانے کے بعد گوادر. وہ گوادر پہ گھوم رہا ہے نا, پتہ تھوڑی چلتا سمندر میں جانے کے بعد. اسے ایک بندہ ملا اور پوچھا کہ بھائی یہاں سے مسقط کتنا دور ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. سمندر میں لے جانے کے بعد کچھ پتہ نہیں ہوتا. کچھوا سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے. وہ سائنسدانوں نے کہا ہم حیران ہیں, تو ہم اس کچھوے کے اوپر کیمرہ لگائیں گے اور کچھ دیکھیں گے کون سی ریز نکل رہی ہیں کہ ادھر انڈے سے بچے نکلے, اور اتنے فاصلے پر کچھوے کی ماں کو پتہ چل گیا کہ وہاں انڈوں سے بچے نکل گئے اور میں سفر کر کے کہاں جانا ہے, ادھر جانا. پرندے کتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں. سردیوں میں ایک نارتھ پول سے ساؤتھ پول, اور پھر 6 مہینے بعد ساؤتھ پول سے نارتھ پول. اتنی لمبی لمبی ٹریولنگ, اور کر کیسے رہے ہوتے ہیں؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن. اللہ کہتے ہیں پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے صف بستہ ہو کے چلتے ہیں؟ پرندوں میں کیا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ایک پرندہ آگے ہے, وہ ہوا کو کاٹ رہا ہوتا ہے, پیچھے والوں تاکہ ریلیکس رہیں. جب وہ تھکتا ہے وہ پیچھے آئے گا, دوسرا آگے آئے گا, پھر اگلے کا نمبر آئے گا, اور یہ پیچھے ہو, جیسے ہم جنازے کی چارپائی میں نہیں, پہلے آگے والا کندھا, پھر آپ پیچھے والا کندھا, پھر یہ والا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے جنازے نکلنا شروع ہو جائیں. یہاں پہ میت اٹھا کے, ایک بھاری بھرکم آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچے اس کو جنازہ لوگ اس کے میت کو کندھا ہی نہیں دے رہے تھے. تو وہ جس کے پاس جاتا, بھائی میت اٹھاؤ, ہر آدمی کہتا ہے ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی. تو بھائی یہ کس نے پرندوں کو یہ دماغ دیا ہے؟ اتنا ڈسپلن تو فوج میں سکھایا جاتا ہے, جاپانی اسکولوں میں سکھاتے ہیں لائن میں لگنا. یہ انڈے سے چوزا نکلا اور پرندہ نکلا, اور پہلے دن سے وہ ڈسپلن کہاں سے سیکھ کے آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے کمالات, میری بات لمبی ہو گئی, میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ اپنے کمالات دکھاتا ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. سورہ واقعہ میں آپ دیکھو
قرآن کہتا ہے میں جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا تو میں ان سے کہوں گا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو بنایا تھا، تم نے یہ مانا کیوں نہیں کہ ہم دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مانا تم نے؟ کیوں تم نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، فرمایا پہلی دفعہ ہم نے بنایا تھا یا تم نے بنایا تھا؟ پہلی دفعہ بھی تو ہم نہیں بنایا تھا۔ تو بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کر لو کہ موت کے بعد کیا ہے، اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن بولو نہیں ہونی چاہیے۔